اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے لیے غار کی صفائی کی، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پر نبی کریم علیہ السلام غار ثور میں جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا ابو بکر دل چاہتا ہے آرام کروں، سرکار کیوں نہیں، ضرور میں بیٹھتا ہوں، آپ میری گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما ہو جائیے۔ حضرات گرامی قدر، ادھر صدیق اکبر بیٹھے، اب غار کا ایک سوراخ جو بند کرنے کو رہتا تھا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سر انور، اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہو گئے۔ ادھر سانپ جو دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مشتاق تھا، اس نے بڑے جتن کیے، اپنا سر بار بار صدیق اکبر کی پاؤں پر ملا، کلی پر ملا، یعنی تربوں پر ملا، یہ سیدنا صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر بار بار اپنا سر مس کیا، مگر صدیق اکبر نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے آرام میں کہیں خلل واقع نہ ہو جائے۔ بالآخر سانپ نے ڈنگ مارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم منور میں سانپ کا زہر سرایت کر گیا، رنگ پیلا ہو گیا، اور تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو جب رخسار مصطفیٰ پر گرے، صدیق اکبر کے آنسوؤں نے جب رخسار مصطفیٰ پر حاضری دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں۔ بار بار ہم اس بات پر گفتگو کر چکے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سونا بھی ہمارے سونے کی طرح نہیں ہوتا، نبی پاک کا سونا بھی ہمارے سونے کی طرح نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آج جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے مثل پر بتاتے ہیں، یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ رب کے حبیب کریم علیہ السلام کا تو سونا بھی ہمارے سونے کی طرح نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رب کے حبیب نے فرمایا تنام و عنایہ والی نام قلبی و مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، جب بھی سوتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اب بھی گرامی قدر، صدیق اکبر کے آنسو جب رخ مصطفیٰ پر حاضر ہوتے ہیں تو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ بکر کیا ہوا؟ سرکار سانپ نے ڈس لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اٹھے، رب کے حبیب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف، اپنا تھوک مبارک نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی پاؤں کی ایڑی پر لگایا۔ لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ حضرات صدیق اکبر کے جسم منور سے سانپ کا اثر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور اور قابل حفظ ہے، او بابا تیرا میرا تھوک، ہمارا تھوک بیماریاں پھیلاتا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں مت تھوکو کہ تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہمارا تھوک بیماریاں پھیلاتا ہے، پر رب کا محبوب کا تھوک مبارک جو ہے وہ تو شفائیں بانٹتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا تھوک مبارک لعاب دہن شریف ارے صدیق اکبر کی ایڑی پر لگتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا لوح دہن شریف صدیق اکبر کی ایڑی پر، یہاں یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی باری ہے تو لوح دہن نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی ہے تو صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر نبی پاک اپنے